بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہترین وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں، جو ایسا وظیفہ ہے یہ مرد عورت سبھی پڑھ سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ ہماری ویڈیو میں بنے رہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کا فائدہ کیا ہے وہ میں آگے بتاؤں گا، لیکن میرا ایک شرط یہ ہے کہ جو بھی بھائی یا بہن اس وظیفے کو پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس کی نماز کی پابندی ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ سنے ہوں گے کہ بہت سے لوگ کومنٹ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس وظیفہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو میں سبھی بھائی بہنوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نماز کے ذریعے سے ایسے فائدہ پہنچاتے ہیں اور وظیفہ سے فائدہ پہنچاتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ تو چلیے آپ لوگ ہمارے ویڈیو میں بنے رہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج میں آپ لوگوں کے لیے سورہ اخلاص کا وظیفہ جو لے کے آیا ہوں، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں بہت سارے فائدے ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس کے 3-4 فائدے میں بتا دوں۔ اگر کوئی سخت بیمار رہتا ہو، بار بار پریشانی ہوتی ہو، تو آپ اس وظیفے کو، یہ سورہ اخلاص کو پانی پہ دم کر کے روزانہ 141 بار پڑھ کے اور اس کو پانی پلائے۔ انشاءاللہ جو بھی بیماری میں مبتلا ہوں گے، انشاءاللہ اس کی بیماری جاتا رہے گا۔ اگر یقین نہ ہو تو آپ اس کو کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ مرد ہو یا عورت کوئی بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاں اس وظیفے کو کرنے کا وقت یہ ہے فجر کے نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے میں دوسرے فائدے کی طرف پہنچتا ہوں۔ میں جیسے بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو چڑچڑاپن اس کے دماغ میں ہوتا ہے، بہت غصہ ہوتا ہے اسے، تو اس کے لیے جیسے غصہ کرنا، چڑچڑاپن ہونا دماغوں میں، تو اس کے لیے یہ ہے طریقہ کہ آپ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین کو 11 دفعہ پڑھیں، یا اگر سورہ اخلاص کو پڑھیں گے تو 21 دفعہ پڑھیں گے، لیکن ان کے آگے پیچھے 3 بار درود شریف آپ لگا لیں۔ درود شریف لگانے کے بعد اس کو 21 دفعہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کو 21 دفعہ پڑھیں۔ اگر سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ پڑھیں گے تو اس کو 11 دفعہ پڑھ کر کے اس بچے کو کم سے کم دن میں 3 دفعہ پانی پلائیں۔ انشاءاللہ وہ بچہ کا غصہ ضد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو میں پہلے ہی بتایا ہوں کہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ بغیر نماز کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوا میں بھی شفا رکھا ہے، دعا میں بھی شفا ہے۔ تو آپ اس چیز کا دھیان رکھیں۔ مرد یا عورت میں پہلے ہی بتایا ہوں، کوئی بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ چلیے ان کا تیسرا فائدہ میں یہ بتا دوں۔ اگر کوئی کام آپ کا اٹکا ہوا ہے، وہ کام نہیں ہو رہا، چاہے کوئی سا بھی کام ہو، تو اس کے لیے اس وظیفہ کو کم سے کم 341 دفعہ نماز مغرب کے بعد، آپ مغرب نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے 341 دفعہ اس آیت کو، ان کی اس سورت کو، سورہ اخلاص کو آپ پڑھیں۔ عورت گھر میں بھی پڑھ سکتی ہے اور مرد بھی۔ اگر دونوں ایک ساتھ پڑھیں پھر بھی کوئی ذائقہ نہ، ماشاءاللہ اور بہت جلدی فائدہ ہوگا اس سے۔ تو آپ لوگ اس وظیفے کو مغرب کے نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا جو کام اٹکا ہوا ہے یا ادھورا ہے، انشاءاللہ بہت جلد پورا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہ ہو تو ایک بار آزما کے دیکھ لیں۔ اللہ کا کلام ہے، قرآن شریف کی صورت ہے، اس پہ یقین ہم سب مسلمانوں کو تو
ہے ہی ہے اور 100% ہے، تو اس وظیفے کو اگنور نہ کریں، آپ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ آگے اور میں ویڈیو میں ڈالتا رہوں گا، اور آپ لوگ اس وظیفے سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے اس کا ایک فائدہ اور بتا دوں، جیسا کہ آپ لوگ بہت سے گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے عورتوں میں جھگڑا ہونا، عورتوں کے اندر جھگڑا ہونا، تو اس کے لیے آپ اس وظیفے کو جو ہے کسی میٹھے چیز پہ 11 دفعہ اور آگے پیچھے درود شریف لگا لیں، آپ 11 دفعہ پڑھ کر کے آپ میٹھے چیز پہ دم کر کے اور ان کو کھلا دیں، یا ایسے نہ ہو تو آپ اس سورہ نقش کو لکھ کر کے آپ گھر کے اندر اس سورت کو آپ لکھ کر کے اور گھر میں کہیں بھی کسی کونے میں لٹکا دیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ چلیے نیکسٹ ویڈیو کو انتظار کریں۔ خدا حافظ۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔